ہم نے گویے لینڈ کروزر اور پراڈوں پہ بٹھا دیے، شیخ الحدیث آج بھی چھٹیاں کر رہا تھا، مفتیان کرام جن کی عمریں گزر گئی افتاء میں، جن کی عمریں گزر گئی فتوے دیتے ہوئے، جہاں کسی کو کچھ نہیں آیا ان کی طرف رجوع کیا گیا، ان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، ان کے حالات بھی آپ سنیوں کو خدا دا واسطہ جو تھوڑی جوش کرو، اور اس کا پتہ کیا نتیجہ نکلا؟ لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا چاہیے۔ میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پہلیاں ویچ ویچ اپنے جانے ڈاکٹر بنائے۔ اس قوم کو کوئی خدمت خلق کا اتنا شوق نہیں چڑھ گیا، سارے انہوں پتہ ہے ڈاکٹر بن کے تنہا کی ہونی ہے کہ عالم دین بن کے تنہا کی ہونی ہے، سب کو فرق پتہ ہے، اس لیے ادھر کچھ بھی نہیں، ادھر لینے لگے تھوڑا یار کوئی بدل بس میں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر شریعت میں جائز ہوتا تو میں لوگوں کو دکھانے کے لیے علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا۔ آج حضرت جن کوئی ملے بھی نہ پوچھتا، کوئی آگے مولوی نہ لڑتا ہوتا۔ ہاں جی بدبختی ہے، ہم بختی ہے۔ تھوڑی سی ہوش کرو حضرت، حضور کے ممبر اور مصلی کی جو اس کی عزت ہے اس کو دو حضرت۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کی مسجدیں خالی، آپ کی مسجد بھائی مجبوری ہے امام صاحب کی۔ ابھی مسجد میں نمازی ہوتے امام صاحب پر نہ رکھ کے پہلے نکل جاتے ہیں ٹیوشن پڑھا۔ بھائی اگر امام ہی مسجد میں نہیں بیٹھ رہا تو لوگ کیسے بیٹھے؟ لیکن اس کی مجبوری ہے، وہ 12,000 میں کیسے گزارا کرے؟ وہ بچوں کی فیسیں کہاں سے دے؟ وہ بل کہاں سے دے؟ وہ اپنا چولہا کہاں سے چلائے؟ یار کیا کرے؟ کدھر جائے بیچارہ؟ لیکن ظلم کیا ہے؟ اتھے 2.5 لاکھ سے شروع ہوتا ہے، اور میں اس دن ایک پروگرام میں تھا حضرت، میں باہر نکلا تو کافی پھٹا پڑا ہوا تھا۔ میں تو گھر نکل آیا، میں نے وہ جو مجھے مہنگا کی ہویا، انہوں نے کہا جی وہ طے ہویا سی 1.10 تسی ایک ہی دیتا ہے، وہ کہنے نہیں 10 رہ کے جانا۔ اور مولوی صاحب حضرت جی 4 جمعے ہے جی 5 نماز، بچیاں نے قرآن کریم، تینوں مسئلے ہے یار، ظلم دیکھو، ظلم دیکھو یار۔ اس حضرت جی تھوڑی ہوش کرو یار، نہ کرو اس طرح۔ حضور کے مصلی بھی بڑی شان، حضور کا ممبر پاک بڑی شان والا ہے، اس طرح نہ کرو۔ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لو۔ وہ کہتے ہیں جی میں بھی حضرت جی اللہ کا بڑا فضل ہے اس وقت، لیکن ہم جیسے بندے بھی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے سمجھیں گے لائے مولوی نہیں لگے، نہیں بانے اپنا رونا نہیں، میں رو رہا ہوں، میں آپ کو دکھ سنا رہا ہوں۔ یہ کیوں ہے مسئلہ؟ یہ کیوں ہے جی؟ ادھر کیوں ہے، ادھر کیوں ہے؟ حضور نبی علیہ السلام نے بہرحال توجہ فرمائیں گی اس بات کی جانب، ٹھیک ہے؟ اپنے علماء سے پیار کریں، ان کے معاملات کو درست کریں، اپنے مدرسوں۔ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت تربیت کوئی نہیں ہے۔ اپنے سٹیجوں پہ علماء کو مدعو کریں، کوشش کریں حضرت جی زیادہ بیانات ہوں، لوگوں کی تربیت ہو، جو آنے والا ہو۔ جیسے حضرت نے اخلاص کے حوالے سے کتنی خوبصورت تربیت فرمائی، ان کو گزارش کریں حضرت جی تربیت کرو، ہے نا بچی تربیت نہیں ہے کوئی بھی، ان کی تربیت فرمائیں۔ جیسے حضرت جی یہ میں حضرت کی بات سے برکت لیتا ہوں، یہ دیکھو یہ تربیت ہے۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اب وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا۔ اب فرماتے ہیں مصر تو فتح ہو گیا لیکن مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں ملا، اور تاج بھی وہ تھا کہ جس کی دور دور تک دہائیاں تھیں۔ اس تاج میں اتنے قیمتی ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور وہ تاج حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم مبارک میں بھی موجود تھا۔ اب فرماتے ہیں پریشانی صرف اتنی تھی کہ حضرت عمر نے پوچھا وہ تاج کدھر ہے تو کیا جواب دوں گا؟ اب فرماتے ہیں میں اسی پریشانی میں نہ ٹہل رہا تھا، کیونکہ سارا کچھ بھیجنا تھا مدینہ طیبہ۔ فرماتے اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میری جانب بڑھا آ رہا ہے، اس نے اپنی پاک سے اپنا منہ چھپا رکھا ہے۔ فرماتے میں نے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا، میں نے دیکھا تو اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا، میں نے دیکھا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ آیا، اس نے السلام علیکم کہا، تھیلے کا منہ کھولا، تاج نکال کے میرے سامنے رکھا، سلام کیا کہ پھر واپس چلا گیا۔ اب فرماتے ہیں مجھ پہ تو سختے کی کیفیت تھی، وہ جوتی ٹوٹی ہے، کپڑے پاٹے نہیں، اگر یہ تاج نہ بھی واپس لوٹا کے جاتا مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج ہے کس کے پاس، میں کس پہ دعویٰ کرتا جاتا۔ وہ اتنی بات، اتنی فقیری، اتنی غریبی ہونے کے باوجود بھی یہ تاج واپس کر کے جا رہا ہے، یہ تو کوئی مرد کلندر ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں اتنی دیر میں وہ کافی دور جا چکا تھا۔ اب فرماتے ہیں میں نے اس کو پیچھے سے آواز دے کے کہا، میں نے کہا رک، وہ رک گیا۔ اب فرماتے ہیں میں نے کہا اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا، میری طرف منہ کر، اس نے کر دیا۔ اب فرماتے ہیں میں نے کہا چہرے سے کپڑا ہٹا، اس نے نہیں ہٹایا۔ میں نے کہا کپڑا ہٹا، دکھا مجھے تو کون ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے۔
आप फरमाते उसने कपड़ा नहीं हटाया और मुझे आगे से कहता क्या है, ए अमर बिन आस, मैंने ताज तेरे लिए वापस नहीं किया कि तुझे अपना मुंह दिखाता फिरूं, और मैंने जिस अल्लाह के लिए ताज वापस किया उसको हाजत नहीं मुंह दिखाया जाए, वो मुझे भी जानता है, मेरे बाप को भी जानता है। तरबियत थी। आज तरबियत। पहले फिर क्या था, नेकी कर दरिया में डाल, अब पता क्या है, पता ही है ना, नेकी कर फेसबुक पे डाल, वो छुपाते थे ਅਸੀਂ ਜਿਲਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ आता। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु, कोई किसी को शक किया जा सकता है, वहाँ शायबा भी हो सकता था, नहीं तकवा था उनका। आपकी तरबियत हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर ने की थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी तरबियत हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने की थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी तरबियत हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने की थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी तरबियत मौला मुश्किल कुशा ने की थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और वो तरबियत याफ्ता थे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। हजरत सैयदना सुफियान सौरी आए तो देखते क्या है कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने ना, मुझे इस वक्त चलो हजरत की बात से याद आ गया, को बड़ा कीमती जुब्बा पहन रखा था, बड़ा कोई कीमती जुब्बा था वो। इमाम सुफियान सौरी अर्ज करते हैं, हजरत ये खानदान नबूवत का लिबास तो सादगी थी। आगे से हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने ना जुब्बे के बटन खोल के दिखाए तो नीचे आपने बोरी का लिबास पहन रखा। आपने फरमाया सुफियान ये जुब्बा मैंने लोगों के लिए पहना है इसलिए ऊपर पहना है, ये बोरी मैंने अपने यार के लिए पहनी इसलिए नीचे पहनी है। तरबियत आज दिखावा खाता जा रहा है, आज दिखावा खाता जा रहा है, दिखावा खाता जा रहा है। फेसबुक भरी पड़ी है, हम डर के मारे बोलते भी नहीं, क्या करें, दिखावा पर खा जाता है इसमें कोई। हजरत मालिक बिन दिनार आपके तशरीफ ले गए, वो जो शख्स था ना अपने नौकर को क्या कहता है, कहता है ਉਹ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹੱਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। आपने फरमाया भी गया पिछला भी गया, आपने फरमाया भी गया पिछला भी गया, दिखावा खा रहे हैं। इसलिए तो हजरत जी ये लाहौर में एक बुजुर्ग हैं नादिर हुसैन शाह गिलानी रहमतुल्लाह, कि मालिक की मर्जी होती है जी, जिसको जो चाहे सोफिया बनाए, किसी को चाहे जुनैद बनाए, किसी को बहलोल बनाए, ये रंग है जी उसके अपने अपने। जिसे चाहे होश में लाए तू, जिसे चाहे मस्त फिराए, तू ही होश दे तू ही बेखुदी, तेरी शान जल्ला जलालू। ये रंग है जी उसके, जिसको जो चाहे दे, जिसको चाहे शोहरत अता कर दे, जिसको चाहे छुपा कर दे। और हजरत साहब तस्नीम बुजुर्ग थे, आपकी तहरीर में बड़ी जो है ना बड़ी नफासत थी आपकी तहरीर में, तहरीर पढ़ के लगता था बंदा कितना पढ़ा लिखा होगा। मैं गया तो साहबजादा साहब ने मुझे हजरत की किताब दी, आपकी किताब में कोई इतनी शोहरत नहीं मिल सकती, मुरीदीन तक सिलसिले तक मालूम। उस किताब में ना हजरत ने कुछ अपने मामलात लिखे हुए थे। हजरत उसमें लिखते हैं, फरमाते हैं साढ़े मोहल्ले का जड़ा नाई सी, अब वो हजामत नहीं बनाता था, वो क्या करता था, वो हर वक्त अपनी दुकान के बाहर बैठ के ना रोता रहता, अपनी दुकान के बाहर बैठ के रोता। आप फरमाते जब देखा उसको रोते देखा, कहते एक दिन मैं खड़ा हो गया, मैंने पूछा बाबा जी रोंदे क्यों रहते हैं, कहते मुझे आगे से कहते हैं शाह जी हज का बड़ा शौक था, फर्ज नहीं था, शौक था फर्ज नहीं था, पैसे जमा किए, बड़ा फक्र फाका देखा और मैं हज के लिए गया, कहते हज कर लिया, हाजी हो शहनशाह कर, काबा तो देख चुके काबे का खाबा दे, कहते मदीना तैयबा हाज़िर। ये तो और मैंने कहा ना ये बहुत हम हद से बढ़ गए, हद से बढ़ गए। वो कहते मैं हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े अनवर की सुनहरी जालियों के सामने खड़ा होकर आपकी बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश किया, कुछ ऐसी बेखुदी सी तारी हुई और मेरा जी चाहा कि मैं हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर की जालियों को हाथ लगाऊं, मोहब्बत है ना। कहते मैंने देखा कि शुरता खड़ा है, उसके हाथ में इतना लंबा डंडा है मोटा, कहते मैंने उसको देखा, लेकिन इकबाल कहते हैं बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, इश्कान देखता जी शुरता और इश्कान देखता डंडे। कहते हैं मैं आगे बढ़ा और मैंने आपकी सुनहरी जालियों को रोज़ा नबी को हाथ लगा लिया, कहते बस हाथ लगाना था, जो शुरता खड़ा था ना वो गैज़ो गज़ब की आग में जल गया, उसने मेरी उम्र का भी कोई लिहाज नहीं रखा और इतनी शिद्दत से उसने मेरे उसी हाथ पे डंडा मारा और उसकी ज़रब इतनी शदीद थी कि मैं उस ज़रब की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सका, मेरा दिल घबराया, मेरा सर चकराया और मैं ज़मीन पर गिर के बेहोश हो गया। लेकिन कहते हैं जैसे ये दो आंखें बंद हुई अंदर की खुली, देखता क्या
میرا سر حضور نبی علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے، اور جس جگہ شرطے نے ڈنڈا مارا نا جس ہاتھ میں، وہاں حضور نبی علیہ السلام کے دست رحمت میں، اور جس جگہ ڈنڈا مارا نا شرطے نے اس ہاتھ پہ اپنا دست رحمت رکھ کے نا حضور نبی علیہ السلام فرما کے آ رہے ہیں بابا دل چھوٹا نہ کرو، محبوب تک آن دی پھر ڈنڈے دے کھانے پہ دینا ہے پتر، وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی نے کھایا ان کے لیے، کیونکہ پہلے دیکھا جائے گا ساڑھے نہیں کھاتا ہوں کہ کچھ نہیں کھاتا، ساڑھے نہیں کھاتا ہوں کہ واہ واہ نہیں کھاتا، ساڑھے نہیں کھاتا ہوں کہ لوکا نہیں کھاتا، وہ تو ڈنڈا نہیں رکھتے کسی کا، لیکن کیا ہے دکھاوا کھا رہا ہے، ریا تباہ کر رہی ہے اس وقت، حضور کی میلاد پاک کا ماں ایک ایک چٹنی خلوص ایک ایک لیٹ خلوص لگائی، لوکا نہیں نہ لائی ہوا ہے، انہوں نے لائی ہوا، لوکا نہیں نہ لائی ہوا ہے، دکھاوا سے بڑا اس نے پھر یہ پھر بڑی بچاؤ دی، بچاؤ بڑا جو ہے نا حضرت جی ہم بھی پھر گزرے اسی دور سے، بڑا کچھ دیکھا، بڑا کچھ دیکھا۔ میں حضرت جی دسمبر کا نا لاسٹ چل رہا تھا، بات کیا تھی، کبھی تو صاحب وہ ایک شادی آ گئی ہے، آپ کو پتہ ہے جی وظائف کے حوالے سے میں پہلے رونا رو چکا ہوں، اور مہینے کا بالکل لاسٹ، حضور نبی علیہ السلام نے ہمیں آسانیاں دی تھی، ہمیں اسی آپ ہی خواب ہم نے خود اس طرح کا نظام وضع کیا جس میں ہم خود پھنس چکے، جیسے شادی میں حضرت بڑی عجیب و غریب سی رسمیں ہم نے نکاح، ہمیں تو حضور نبی علیہ السلام نے نکاح دیا تھا اور ولیمہ دیا، اسی تیل کڈی، سگن کڈے، منگنی کڈی، رسمیں نہ کڈی، پتہ نہیں کی اور خود ہی پریشان ہے، نکاح ولیمہ، اور حضرت یہ جو ایک رسم ہے وہ کیا کہ جو شادیوں پہ دیا جاتا ہے نا وہ کاپیوں میں لکھ لیا جاتا ہے، میں کہ دیتا ہے انہیں نہیں دیتا ہے، لکھا جاتا ہے جی، وہ حضرت مجھے بھی ایک شادی ہے، اب 10,000 میں نے گھر کا کر دینا اور 2,000 نال میں بات کر دیتے، میری تنہا ہونی تھی، میری تنہا ہونی تھی، اور وہ بھی ابھی جا کے 4-5 کو ملتی تھی، میں بڑا پریشان بھائی کی کرنا، وہ حضرت جی آپ کو پتہ الحمدللہ گیپ کو کل منی میں اللہ کا فضل ہے، جمع غفیر لوگوں کا، میں حضرت جی سلام پڑھ رہا ہوں لیکن دل بڑا پریشان، یار راتی کی کرنا ہے، اچھا دل میں خیال آیا کہ اپنے کسی مقتدی کو کہتا ہوں یار مجھے قرض حسنہ دے دو، جب سیلری ملے گی نا تو دے دے، پہلے ایک بندہ ڈن کیا، پھر کہا نہیں انہیں پردہ نہیں رکھنا، انہیں سارے شہر نے دسنا جا کے مس بھائی صاحب نے میرے کو قرض دار ہوئے، پردہ رکھا کرو، تمہاری کسی کا رکھ لو کل وہ تمہارا رکھ لے گا، پردہ رکھا کرو، پردہ رکھا کرو، پھر دوسرا ریجیکٹ، تیسرا، ایک پہ ریڈی ڈاؤن ہو گیا، وہ سلام پڑھ دیا گیا، لوگ لائنوں میں لگ گئے ملنے کی، میں حضرت جی وہ ایسے نہیں ہے، کوئی حضرت جی بندہ آیا یہ تو اچھا خاص، اس سے جتنا یہ رول ہو سکتا تھا نا اس نے پیسوں کو رول کر رکھا، جب اس نے مجھے ہاتھ میں لایا نا تو اس نے پیسے میرے ہاتھ میں چھوڑنے چاہیے، میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا جی میں پیسے نہیں لیتا، تو میرے کان کے قریب آ کے کہتا ہے آج نہ کرو، آج لوڑ بھی تو ہے نا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، نہ کرو آج لوڑ، حضرت اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی، میں نے کہا میں نہیں پتا کہ میں نے لوڑ، میں نے تو اپنی گھر والی سے بھی نہیں شیئر کی، یہ تو میں پریشانی اپنے اندر پال رہا ہوں، اس کو کیسے بہرحال حضرت جی نہ بندہ پہلے دیکھا نہ بندہ چلا گیا، میں جو میں سے گھر آیا کھانا کھایا، خیال ہے چل بھائی اس بیلی کل چلی انہیں جا کے کہنے ہیں کہ یہ معاملہ کر دیں، پھر خیال آیا یار وہ بھی تو آیا سی، پھر خیال ہے یہ 500 ہوئے گا یہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جب میں نے انہیں رول کیے ہوئے پیسوں کو کھول کے دیکھا، انہوں نے گھر بھی بھیجیا سی، نال وعدہ بھی بھیجیا سی، کبھی تو صاحب پوچھے کون کھڑا دربار ہے، لیکن پتر اسی چھاٹے چھڑے ہونا، اسی کدی اس دربار کدی اس دربار کدی اس، انہیں کے در پہ جھولی پھیلا، انہیں کے در پہ جھولی، اور میں پڑھتا ہوں اور میں آج بھی پڑھوں گا، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدا، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدا، کھلا ہی دربار محمد عربی دا ہے،
کھلا ہے ادھر. بس ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. بس ہم سے غلطی یہ ہو ہم نے ان کا در چھوڑا. نہ چھوڑو نہ چھوڑو نہ چھوڑو. بڑے بڑا جی داتا صاحب کشف المہدی امام ابو مسلم مغربی داتا صاحب خود راوی نہیں. فرماتے میں نے امام ابو مسلم مغربی سے سنا حضرت. فرماتے ہیں رات کا تیسرا پہر تھا. یہ تقریباً 1 بجے کے بعد شروع ہونے لگا تیسرا پہر. یعنی رات کا تیسرا پہر تھا. امام صاحب کہتے ہیں میں سویا ہوں اور خواب میں دیکھتا کیا ہوں کہ میں ہاتھ باندھے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کا امام ابو مسلم مغربی ہمارا ایک غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے قید کر دیا گیا ہے. جا کے اس کی سفارش کر امیر شہر تیرا مرید ہے. اور فرماتے ہیں اور آگے سے حضور نبی علیہ السلام فرمانے لگے امام ابو مسلم مغربی یہ بات تجھے میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی, یہ بات تجھے کہنے کا حکم مجھے اللہ جل شانہ نے دیا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں جب آنکھ کھلی نا تمہارے شوق کے میں نے کہا کیا ہوگا کیا مرتبہ ہوگا کیا مقام ہوگا اس کا. اللہ پاک اپنے محبوب کو فرمایا محبوب مجھے کہہ رہے ہیں مجھے حکم دے رہے ہیں کیا مقام ہوگا اس کا. فرماتے ہیں نہ میں نے سر پہ پگ باندھی نہ میں نے پیروں میں جوتا پہنا ننگے سر ننگے پاؤں بھاگ گیا. اور فرماتے جا کے رات کے تیسرے پہر میرے شہر کو اٹھا کے اس کو جیل سے لے کے گیا. اس کی سفارش کی اس کو رہا کروایا. اب اصولی طور پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا وہ باہر نکل کے پوچھتا جی میں نے پڑھیا تو چڑھیا کہ اس کو کہا جاتا تھا امام صاحب نے سفارش کی ہے. وہ کچھ تعریفی کلمات بولتا حضرت شکریہ نوازش یہ وہ لیکن تعریف تو دور اس نے پوچھا بھی کوئی نہیں. وہ جو شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا نا اس پر طرف چل پڑا. امام صاحب فرماتے ہیں مجھ پہ شوق غالب تھا میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. جب شہر سے واپس نکل گیا نا باہر تو میں نے پھر اس کو پیچھے سے پکار کے کہا میں نے کہا بھائی ٹھہر میری گل سن. وہ کھڑا ہو گیا. فرماتے میں نے کہا پہچانا اس نے کہا. فرماتے میں نے تعارف کروایا امام ابو مسلم مغربی. کہتا جی بڑا نام سنا تھا چلو زیارت. فرماتے میں نے کہا پھر کو اوکھا وقت آیا نا اوکھا ویلے 100 بندے پہ تو اس طرح کرنا میرے پاس آنا میں تیری مشکل آسان کر دوں. فرماتے ہیں غیرت عشق سے اس کا نام سلوک ہو گیا. مجھے آگے سے کیا کہتا ہے امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. فرماتے میں نے کہا تیری اس بات کا کیا مطلب ہے. فرماتے وہ آگے سے کہتا ہے امام صاحب میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو حکم دیا ہے. محبوب نے رات کے تیسرے پہر تجھے خواب میں حکم دیا اور اس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتنی مہر ہو اس کو تیری لوڑ کا پڑ گئی ہے. جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدا کھلائی دربار محمد عربی دا. دربار کھلا ہوا حسن درود پاک پڑھے کرو. جتنے نوجوان بیٹھے درود پاک پڑھے ان کو یاد کیا کرو. 5 وقت کی نماز کی پابندی سب سے لازمی بات ہے جی. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ اسپیشل تم بچے اس فتنے سے بڑے 2 ہیں بس مختصر دونوں کے حوالے سے بات ختم ہے. اللہ فتنہ قادیانی بڑے بڑے خطرناک جال ہیں جی ان کے پاس. ان کے 2 جال تو بہت ہی خطرناک ہے. ایک یورپ کا ویزا دوجا چٹی چمڑی. ہاں مطلب مجھے کوئی الفاظ ہی نہیں آتی میں سادے طریقے سے کہوں گا پتر حضور نبی علیہ السلام سے وفا کرنا. نہ یورپ کے ویزے کے لیے بے وفائی کرنا نہ چٹی چمڑی کے لیے بے وفائی کرنا. اس وقت ہم تو حضرت صرف جلسوں تک محدود ہیں. یونیورسٹیوں میں کام کریں وہ آپ کے کالجز میں کام کریں وہ آپ کے اسکولوں میں کام کریں. اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ ہم بھی متحرک ہوں یونیورسٹیوں میں کیونکہ میرا میں نے تو خود پڑھایا نا 1.5 سال یونیورسٹی میں. بڑا کام ہو رہا ہے. میں بس اتنے پتر بچ کے رہے دونوں سے نہ یورپ دے ویزے لیے نہ بے وفائی کرنی. وہ کہا تھا نا میاں محمد بخش صاحب جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا. جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا اور سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار بٹانا. وفا کرنا حضرت. ہاں جی اس دن وہ بچہ آ گیا میں بڑا پریشان ہوا بچے کو کیونکہ حضرت اس موضوع پہ بحث ہو ہی نہیں سکتی. دلائل تو بندہ اس چیز پہ دے جو ہو سکتی ہے. میں نے اس کو بڑے سادے طریقے سے کہا میں نے کہا پتر تو جس کو نبی بنانے جا رہا ہے کتنے ہو اور کہاں ہو. ہاں جی میں بھائی میرے پاس دلائل نہیں سیدھی بات کتنے ہو.
कहाँ वो है जिनको देखने वाले कहा करते थे वाहसनु मिनका लम तरकतु आईनी, महबूब आप जैसा होना मेरी आंखें ने देखी ही नहीं। जिनको देखने वाले कहा करते थे वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, महबूब वेदा तो था जिसे मां ने जमे ही नहीं। मैं पुत्र 3 दिन तुझे देता हूँ, 3 साल देता हूँ, जा वो एक बात भी ले आया उसके लिए जिसको तू नबी बनाने जा रहा है। जा ले आया हो उस तरह की बात। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी, कुरान उन्होंने ताना दिया ना, वक़ाल निस्वतुन सूरह यूसुफ में उन्होंने ताना दिया जुलेखा को। उन्होंने कहा जुलेखा ये क्या कर रही है? उन्होंने कहा अच्छा मुझे ताने देती हो, फिर इस तरह करती हो, मैं अपने घर में माफर रखने लगी, तुम सारी भी आ जाना, एक एक सेब दूंगी, छुरी दूंगी, छुरी सेब पे रख लेना, हजरत यूसुफ को लाऊंगी, सेब उस वक्त काटना जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने रुख से निकाब उठाएंगे। सारा कुछ हो गया है, हजरत यूसुफ तशरीफ लाए, छुरियां सेब पे रखी हुई हैं। जब हजरत यूसुफ आए तो उसने यूसुफ में ऐसी माँ हुई कि सेब काटने के बजाय अपनी उंगलियां काट ली। और कुरान क्या कहता है, वक़त्तअना अयदियहुम वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा। उंगलियां काट के ये नहीं कहती हाय हाय उंगलियां वट कतियां, हाय हाय उंगलियां कट गई, बल्कि काट के क्या कहती हैं, वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा। अरे ये तो कोई इंसान है ही नहीं, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। अरे ये तो कोई इज्जतों वाला फरिश्ता है। हजरत अम्मा आयशा कहती हैं, आप फरमाती हैं वो औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी, अगर मेरा महबूब देख लेती तो अपने दिल काट लेती हैं। खा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं और उन पे उंगलियां। उथे वेख के वड्डियां में ते उंगलां, ऐसे बगैर वेखे गाजी इल्मुद्दीन शहीद, ऐसे बगैर वेखे गाजी मुमताज कादरी शहीद, ऐसे बगैर वेखे गाजी आमिर चीमा शहीद है। और जिन्होंने देखा हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, अब उलमा यहूद में से थे। फरमाते जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ लाए तो मैं भी गया आपकी ज़ियारत में। कहते जैसे मैंने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर को देखा तो देखते बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, कोई इतना सोना चेहरा तो किसी सच्चे का ही हो सकता है। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी है। मैं भाई तुम्ही को ले आना है, जा ले आ, तुझे इसके अलावा कोई भी नहीं मिली। मिर्जा जो होता खुदा का नबी, मैं इसके अलावा तेन कोई नहीं लगा। मिर्जा जो होता खुदा का लैट्रीन में गिर के ना मरता कभी। ये इत्थे ही है, अजय तू मेरा महबूब नहीं डिठा है। मुख चंद बदर शानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हन मद भरियां, लबा सुरखा खा के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दिया हैन कलियां। फिर एंड कर दिया सुभान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जा रही। मैं पुत्र तू किसे जा रहा है, तू किस लाइन पे जा रहा है? आला हजरत इमाम आले सुन्नत आप फरमाते हैं खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी वाह वाह है। ये जात नजर में तेरी जेड़ा आवे ओ भी जावे। हमारे महबूब अलैहिस्सलाम आपने हजरत हलीमा को भी नवाजा, आपने हजरत, मैं बस ये मेरा जो था क्योंकि मुझे एहसास है सुबह वर्किंग डे है, ठीक है, मैं क्लोज ज्यादा बस एंड आ गया। हजरत हलीमा सादिया को भी नवाजा, आपने नवाजा जी, क्योंकि जब हजरत हलीमा सादिया तशरीफ लाई तो आपकी तो ऊँटनी चल ही नहीं रही थी, सबसे पीछे आप ही की ऊँटनी थी, लेकिन जब हुजूर को लेके गई तो फिर सबसे आगे आगे आप ही की ऊँटनी थी। चंद बकरियां थी जो भी बराए नाम दूध दिया कर, लेकिन जिस दिन हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो लिखा कि बकरियों ने इतना दूध दिया कि दाएं बाएं से बर्तन मांगने पड़ गए। आपने नवाजा, वो लिखा कि उस वक्त जो सबसे बड़ी हजरत हलीमा की बेटी थी ना वो हजरत शीमा थी, उनकी ड्यूटी ये थी कि वो बकरियां चराया कर। लेकिन जब से हुजूर को देख लिया था बकरियां चराने को दिल ही नहीं करता था, दिल करता था बस इन्हीं को देखती रहूं, क्योंकि की एजाज नजर तेरी जेड़ा आवे ओ दिल करता था बस इन्हीं को देखता था। किया उन्होंने क्या, एक दिन वो बकरियां चराने नहीं गई, हजरत हलीमा देख रही हैं कि दिन गुजर रहा है, दिन गुजर रहा है, दोपहर आ रही है, शीमा बकरियां लेके नहीं जा रही, आखिर फिर बोल ही पड़ी
شیما بکریاں لے کے کیوں نہیں جا رہے؟ حضرت شیما عرض کرتی ہیں ماں ہم ان سے تنہا بکریاں نہیں چلائی جاتی، میرے ساتھ بطور مددگار کسی کو بھیجو۔ حضرت ریما کہتی ہیں شیما کس کو بھیجو؟ والد تیرا بوڑھا ہو گیا، میں اگر جاؤں گی تو کھانا کون بنائے، گھر کون دیکھے گا، بات کیا ہے ذرا کھل کے بول۔ تو حضرت شیما حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں اماں پھر اس طرح کرو، پھر انہیں کو بھیج دو۔ کہتے نہیں مددگار دا کیتا کہ میں سن ہمارے محبوب تو بچپن میں بھی لوگوں کے مددگار ہیں، فرمایا پھر ہم انہیں کو بھیج دو۔ حضرت حلیمہ یہ شیما تو کیسی بات ہے، ارے محمد علیہ السلام تو بھی خود دودھ پیتے بچے، یہ تیری کیا مدد کرے، بات کیا ہے ذرا کھول کے بول۔ تو حضرت شیما آگے سے عرض کرتی ہیں ماں ایک دن تو گھر نہیں تھی، میں لے گئی، پھر تجھے کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا ہے۔ اچھا کیا دیکھا؟ اماں تجھے پتہ باہر کتنی تیز دھوپ ہے، جل جاتی ہوں دھوپ، لیکن اماں جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ نکلی نا، جیسے باہر نکلی ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا ہے۔ اماں جہاں جہاں گئی بادل ساتھ، نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا، میں سمجھ گئی شیما بادل تیرے لیے نہیں بادل ان کے لیے آیا تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اماں سارے بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھی، محمد علیہ السلام میری گود میں تھی، ایک عیسائیوں کا راہب گزرا، عیسائیوں کا پیر، اس کی نظر بھائی محمد علیہ السلام کے روئے انور آ گیا، مجھے کہتا ہے لڑکی اگر تو اجازت دے تو تھوڑی دیر اٹھا کے میں بھی برکتیں حاصل کر لوں۔ پہلے میں گھبرا گئی کہیں آپ کو نقصان نہ ہو جائے، وہ کہنے کا نہ گھبرا، فرشتے ان کی حفاظت پہ مأمور ہیں، دے دے مجھے تو۔ میں نے دے دیا، اٹھا لیا، روتا جائے، آپ کی جسم مبارک کو اپنے جسم سے مس کرتا جائے، روتا جائے، پھر واپس میری گود میں دیتے ہوئے کہنے لگا اے لڑکی یاد رکھنا ان قریب وہ وقت آئے گا جب یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے۔ پھر وقت آیا جی مسجد اقصیٰ ہے۔ اچھا مختصر، اچھا پھر کیا دیکھا؟ ماں تجھے پتہ ہے یہ بکریاں کتنی شریر ہوتی ہیں، ایک بکری بھاگ جاتی ہے میں پکڑ کے لاتی ہوں تو دوسری بھاگ جاتی ہے، دوسری پکڑ کے لاتی ہوں تو تیسری بھاگ جاتی ہے، تیسری پکڑ کے لاتی ہوں تو چوتھی بھاگ جاتی ہے، تھک جاتی ہوں ان کے پیچھے بھاگ بھاگ۔ اور اماں تجھے پتہ ہے یہ سارا دن بھی کھاتی نہیں تو ان کا پیٹ کوئی نہیں بھرتا ہے، لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ تھی میں کوئی بکری نہیں بھاگی، ساریاں پاس پاس ہی چلتی رہی، جو سارا دن کھا کھا کے بھی رجتی نہیں تھی نا، اس دن کیا ہوا تھوڑا تھوڑا گھاس کھایا، اور جہاں میں بیٹھی تھی نا بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ ساری بکریاں ایک ایک کر کے سامنے آ کے بیٹھنا شروع ہو گئی۔ پھر اماں سارا دن کیا ہوا میں بھی انہیں کو دیکھتی رہی، بکریاں بھی انہیں کو دیکھتی رہی۔ نہ جرمنی دے ویزے لی بے وفائی کریو نہ یورپ لی بے وفائی، نہ ہی چٹی چمڑی لی بے وفائی کی۔ دو بہت بڑے جال ہیں میرے بچوں، بچ کے رہنا، انہیں سے لو لگانا، جیڑی مہندی۔ میں کہتا ہوں جی، میں مختصر میں کہتا ہوں جی، میں کہتا ہوں جی ہم ادھر بہت پیچھے رہ گئے، ہم نے تو ادھر ہی، لیکن دیکھو اقبال کیا کہہ رہے ہیں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا میری سادگی دیکھ کیا چاہتا۔ شعر سارے بڑے سنے، مجھے سب سے سنا یہ کیا کہتے ہیں اقبال، اسپیشل نوجوانوں کے لیے، اسپیشل نوجوانوں کے لیے، ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں اقبال، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، اتر ہی دے ادھا مرلہ مکان نہیں چھڑ دے ہے اقبال جنت چھوڑ رہے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو۔ اللہ میں بچوں سے کہا کرتا ہوں اللہ تمہیں توفیق دے، کبھی جنت کی سیر کرنے کو دل کرے نا تو سورہ رحمان کے ذریعے کر لینا، سورہ رحمان تمہیں جنت کی سیر کرائے گی، کبھی جنت کے باغوں میں لے کے جائے گی، کبھی جنت کی نہروں میں لے کے جائے گی۔ جنت کی سیر کرنی ہو سورہ رحمان کے ذریعے کرنا، سورہ رحمان تمہیں جنت کی سیر کراتے کراتے ایک نعمت کے بارے میں بھی بتائیے، وہ کیا، حور مقصورات فی الخیام، یہ بھی جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت۔ حضور نبی علیہ السلام پتہ ہے اور کے لیے کیا کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا سونا ہے کہ سورج کی روشنی جنتی حور کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی،
महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नत की हूर जन्नत में चल रही होगी, जन्नत की हवा चलेगी, हवा चलने की वजह से उसकी पिंडली से कपड़ा सरक जाएगा। महबूब फरमाते हैं जन्नती हूर की पिंडली भी इतनी सोहनी है कि जो उसकी हड्डी में गोदा होगा ना वो भी दिखाई नहीं। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो जन्नत की हूर पानी पिएगी तो जो पानी उसके गले में से गुजरेगा तो गुजरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन असी इत्थे ही रह गए, असी इत्थे ही रह गए। लेकिन इकबाल क्या कहते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता है। लेकिन हम रह गए, लेकिन हम नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जन्नत का मुशाहदा फरमाए। बस जी सिर्फ 2 मिनट रह गए, 12:30 का जन्नत का मुशाहदा फरमाए। जन्नती हूरों की सरदार जन्नती हूरों के जुर्मन में आके अर्ज करती महबूब आप रहमतुल लिल आलमीन, कुछ अपनी रहमतों में से मुझे भी इनायत फरमाए। और मैं अच्छा जन्नती हूरों की सरदार है, जा फिर तेनों अपने सियाबियां जो बिलाल दे छड़े है। अब वो जी जन्नती हूर, यहाँ जन्नती हूर का ही आलम है, वो जन्नती हूरों की सरदार क्या आलम होगा। वो आगे से अर्ज करती है महबूब कुर्बान आपकी अताओं पे इतने इतने सोने से आबी हैं, अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, मौला मुश्किल कुशा है, मौला मुर्तज़ा है, शेर खुदा है, हैदर कर्रार है, अम्मार बिन यासिर है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ है, तलहा है, जुबैर है, इतने इतने सोने से आबी हैं। मेरे लिए हबशा का बिलाल ही रह गए। फरमाया अपने हुस्न पे इतना मान न कर, मैंने तो भी अपने बिलाल से पूछा ही नहीं उसे भी घोर चाहिए कि नहीं है, क्योंकि जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे की है उसदा लाना, सोने मिलन हजारा आसान नहीं यार वटाना। पुत्र यार ना वटाइयो, यार ना यूरोप दे वीजे नहीं वटाइयो, ना पुत्र चिट्टी चपड़ी नहीं वटाइयो। यूरोप का वीजा चाहिए होगा ना तो 2 नफल पढ़ के 100 बारी दुरूद पढ़ के हुजूर दी बारगाह चर्दी पेश करियो मिल जाएगा। लेकिन यूरोप के वीजे नहीं बेवफाई ना करियो, चिट्टी चमड़ी नहीं बेवफाई ना करियो। मैंने कहा ना हज़रत जी मैं सिखाने निकला हूं, आपको पता है हमारे मुझ पे भी वक्त आया, जब निकाह का वक्त आया तो रिश्ता था तो कैमरा लगाया बैठा ये सियाल को, तो जो भी था ना बस हुआ, तो ये क्या कि इनकार कर दिया गया जी मैं बाहर जाके लोगों को की आखा, मेरा जवाई मसीह जाना, मैं बड़ा रोया। जाहिर है इंसानी फितरत, मैं बड़ा रोया, लेकिन किसी बंदे की नहीं रोया, मैं रोना की रोया। मैंने तकलीफ पकड़ दी, मैं दरूद पढ़ता जाऊँगा रोता नहीं, और बार बार अर्ज करूँगा नसी दाड़ियाँ रखांगे इमामत करवाओगे तो सानू कोई रिश्ता भी नहीं दे। किसी ने किसी मुल्क की ना की फिर मेरा निकाह जर्मनी होया को कह ले खुदा का वास्ता कुछ गलत न करना, हुजूर होता है जर्मनी हुआ जी, किसी ने किसी मुल्क के लिए इनकार किया फिर जर्मनी हुआ, जर्मनी, और वो कारें छोड़ के आई, मेरे पास साइकिल हुआ करती थी, वो एसी छोड़ के आई, मेरे कमरे में पंखा भी नहीं पंखी लगी हुई थी निक्की सी, और मेरे साथ वो मेरी साइकिल पे बैठी, उन्होंने दिखाया फिर ये हमारे गुलामों की शान है। गाड़ियां छोड़ के आई यूरोप, साइकिल थी मेरे पास। सुनाओ हर बात सुनाओ, हर बात सुनाओ, दुख सुनाओ, तकलीफें सुनाओ, परेशानियां सुनाओ, सुनते हैं वो। और फिर ऐसा साथ हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी वालिदा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, आके अर्ज करती हैं महबूब मेरे अनस की औलाद में, मेरे अनस के माल में, मेरे अनस के उम्र में बरकत की दुआ फरमाएं। हुजूर नबी अलैहि सलाम ने तीनों दुआ फरमाई। किताबों में लिखा है लोगों के बाग साल में 1 बार फल दिया करते थे, अताए मुस्तफा थी हजरत अनस का 2 बार दिया करता था। किताबों में लिखा है हजरत अनस की जिंदगी में आपके 65 दोतरे पोतरे फौत हुए, इतनी औलाद में बरकत हुई, और उम्र में भी इतनी बरकत हुई है। वैसे इसमें इख्तिलाफ लिखा गया सबसे एंड पे हजरत अनस का इंतकाल हुआ। अगर तब देते थे अब भी देते हैं, अगर उनको देते थे हमें भी देंगे,
लेकिन शर्त सिर्फ ये है को मांगने वाला। जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, खुलई दरबार मुहम्मद अरबी दा।